ڈالز ہاؤس میری کھلونوں کی دکان ہے۔ انارکلی بازار میں میرے پاس دیسی بدیسی ہر قسم کا کھلونا ہے۔ میں گاہک کی جیب اور ظاہری حالت سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے۔ میرے پاس 100 روپے سے لے کر ہزاروں روپے والے بھی کھلونے ہیں۔ کافی دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی مسلسل میری دکان کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں چور تو میری دکان کی ریکی نہیں کر رہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے جا لیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو کوئی بچی تھی، 6-7 سال کی۔ ہلکے گلابی اور نیلے رنگ کے پھٹے ہوئے فراق اور پائجامے سے معلوم ہو گیا کہ کوئی فقیرنی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا، اوئے تو میری دکان میں کب گھسی؟ اس کا رنگ اڑ گیا۔ بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر مجھے کوئی ترس نہ آیا۔ یہ سب فقیر جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ایسی حالت میں رکھتے ہیں کہ لوگ ترس کھا کر زیادہ بھیک دیں۔ دکان سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اگر دوبارہ ادھر نظر آئی تو ماروں گا اور پولیس کو دے دوں گا۔ چل دوڑ جا۔ دکان میں گاہکوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اسے دھکے دینے سے گریز کیا۔ وہ معصوم بچی دوڑتی ہوئی میری دکان سے باہر نکل گئی۔ چور ہوتے ہیں جی، دکانوں میں گھس کر دکانوں کا سارا حال معلوم کرتے ہیں، پھر ان کے بڑے دکان لوٹ لیتے ہیں۔ میری دکان میں کھڑی بیگمات نے میری خواہ میں خواہ ملائی۔ اگلے دن میں نے جب دکان کھولی تو وہ دکان کے باہر کھڑی تھی اور شو کیس میں لگے کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر آ گئی؟ صاحب جی، میں نے سنی انسنی کر دی۔ اے کھڈونا کنے دائے، یعنی یہ کھلونا کتنے کا ہے؟ اس نے پنجابی میں پوچھا۔ میں نے اسے جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولی، صاحب جی ادھر سے جاتی ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ گندے ہاتھ نہ لگانا شیشے کو۔ وہ زور کا جھٹکا لگنے سے گر گئی۔ کمزور سی تو تھی۔ او والا کھڈونا کنے دائے۔ اب کی بار میں نے اسے دور سے اشارہ کیا۔ میں نے اسے بتانے کے لیے رقم 3 گنا زیادہ بتائی۔ 20,000 دا، یعنی 20,000 کا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہم امیر لوگ اکثر اپنی کم قیمت اشیاء کی قیمت بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ وہ ڈال ہاؤس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رقم سن کر اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ 20,000 کتنے ہوتے ہیں۔ دور کھڑی رہی۔ میں دکان میں چلا گیا، مگر وقتاً فوقتاً اسے دیکھنے کے لیے باہر بھی آتا۔ وہ رقم سن کر جا چکی تھی۔ 2-4 دن آرام سے گزر گئے۔ وہ نظر نہ آئی، یا میں نے توجہ ہی نہ دی۔ میرے ملازم نے بتایا، میں جب دوپہر تھوڑی دیر آرام کے لیے گھر جاتا ہوں تو کوئی بچی شو کیس کے باہر بیٹھ کر خیالوں میں ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی ہے اور مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، اگلے دن میں گھر جانے کے بجائے سامنے والی دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مقرر وقت پر آ گئی اور شو کیس کے باہر بیٹھ کر اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اشاروں سے کبھی ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کی جگہ بدلتی، گڑیا کو اوپر نیچے رکھتی۔ اسی طرح کھیلتے کھیلتے اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ گئی۔
وقت گزرتا گیا، وہ اب بھی آتی اور کھیل کر چلی جاتی۔ مجھے یہ کھیل اچھا لگنے لگا۔ کبھی چاہتا اسے کھلونا دے دوں، مگر پھر میں اس کھیل سے محروم ہو جاتا، یا پھر مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت ہی نہیں تھی کہ میں اتنا مہنگا کھلونا ایک فقیرنی کو دے دیتا۔ میں نے اس کا کھلونا نہیں بیچا۔ کئی گاہکوں نے مجھے کھلونے کی منہ مانگی قیمت بھی دینے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں چاہا۔ میرے سامنے اس کا میلا سا چہرہ آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی ڈال ہاؤس بیچ نہ سکا۔ اس نے آنا بند کر دیا۔ سال بھی تو کتنے بیت چکے تھے۔ میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو شو کیس سے ہٹانے کے لیے کہا تو میں نے ہٹانے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ احساس ندامت جینے نہیں دیتا۔ کاش میں اسے یہ ڈال ہاؤس دے ہی دیتا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کچی بستی بھی گیا۔ وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، وہی گندے میلے چہرے اور پھٹے پرانے کپڑے۔ مگر پھر ایک دن وہ آ ہی گئی۔ میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی، ساتھ اس کا ملازم بھی تھا۔ یہ گڑیا گھر خریدنا ہے مجھے، وہ بولی۔ 20,000 اکٹھے کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا مجھے، پر شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں۔ اس نے غم زدہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ بولا۔ ڈال ہاؤس بک چکا تھا اور قیمت تھی میرا تاخیات احساس ندامت۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی سبق آموز کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔